السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، آج آپ لوگوں سے کچھ گزارشات کرنی تھی۔ ایک دو دن پہلے میں اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کچھ پوسٹیں وغیرہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ اکثر میں دیکھتے رہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر جو دو بہت بڑے کبیرہ گناہ ہیں اور ان کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، وہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ جب آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہوتے ہیں، اور یہ اجتماعی کبیرہ گناہ ہیں کہ تقریباً پوری قوم ہماری جو ہے ان دو کبیرہ گناہوں کے اندر جو ہے مبتلا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں اور خود کو بھی یہ تلقین کروں کہ میں بھی یہ دو گناہ کبھی نہ کروں۔ تو وہ دو گناہ کون سے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں۔ آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھنا شروع کی، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتائی ہیں کہ جب میری امت کے لوگ یہ تین کام چھوڑ دیں گے، یا یہ جو دو تین کام وہ کریں گے تو ان کے ساتھ پھر یہ والے معاملات ہو جائیں گے۔ یعنی تین کام ایسے ہیں کہ ان کے کرنے یا چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ میری امت کے اوپر یہ جو ہے وہ عذاب نازل ہوں گے، یا یہ ان کو مسائل درپیش ہوں گے۔ تو پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، جب میری امت کے لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی عظمت بیٹھ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ نزعت منها ہیبۃ الاسلام، تو ان کے دلوں سے اسلام کی عظمت، اسلام کی وقت نکل جائے گی۔ آج دیکھیں ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک کے دل کے اندر دنیا کی محبت جو پیوست ہو کر رہ چکی ہے، یہ دل کے اندر ہے ہی دنیا کی محبتیں ہیں۔ تو دنیا کی محبت آنے کے بعد پھر اسلام کی جو عزت، عظمت، اس کی اہمیت، وقت جو ہے وہ دل سے نکل جاتی ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کے بہت سے بڑے بڑے شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا کیونکہ اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں رہ ہی نہیں گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، جب میری امت کے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی عظمت بیٹھ جائے گی تو ان کے دلوں میں سے اسلام کی وقت نکل جائے گی، اسلام کی عظمت نکل جائے گی۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا تَرَكَتْ أَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرْكَةَ الْوَحْيِ۔ یہ بات جو ہے بہت بڑی بات ہے، اور یہ آج کل ایسا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، یعنی نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ حرمت برکت الوحی، وحی کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں قرآن کتنا واضح الفاظ میں موجود ہے، تراجم کے اندر موجود ہے، ایپس کے اندر موجود ہے، ہر طرف قرآن کی تعلیمات نظر آتی ہیں اور اتنا کچھ ہے، لیکن چونکہ ہم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، یعنی نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے فلیغیر بیدہ، تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں ہی اس کو برا سمجھے، ذالک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے۔ تو آج تو خیر جو میں بات کرنے جاتا یہ تو اب چونکہ اس حدیث کا حصہ اس لیے آپ لوگوں سے بیان کر دیا، اصل جو بات میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ جو تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ، اور ایک دوسرا کبیرہ گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت کے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔
آج دیکھیں ہم مذاق مذاق میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت کے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ تو آج ہم اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیسے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی ہمارے سامنے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو یا کسی اور مقدس جگہ کو گالی دے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے کوئی بندہ کہہ دینا کہ بیت اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی گالی گلوچ والے لفظ کریں، جیسے سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہے نا وہ ہندوؤں نے ایسی حرکتیں کی ہوتی ہیں، یا جو ملحدین ہیں، جو ایتھیسٹ انہوں نے کی ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو گالی دینا اس سے بڑا گناہ ہے، بیت اللہ کو گالی دینے سے بڑا گناہ کسی بھی مسلمان کو گالی دینا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں کسی انسان کو بھی گالی دینا اس سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوق ہے اور بیت اللہ وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے۔ انسان کی عظمت اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوق ہے، تو اشرف المخلوق کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت کے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے تو اللہ کی نظروں سے وہ گر جائیں گے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے، بلکہ بہت ساری باقی حدیثوں کے اندر موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتائیں۔ ان چاروں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب منافق بندہ بولتا ہے تو وہ گالیاں دیتا ہے، بات بات پہ گالی دیتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ آیت المنافق ثلاثہ، کہ منافق کی نشانیاں جو ہیں وہ 3 ہیں، کہ جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے، اور اس جو دوسری حدیث ہے جو بخاری شریف میں بتایا اس میں یہ فرمایا کہ جس میں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ منافق ہوگا، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے۔ تو گالی دینا یہ جو ہے منافقوں کی نشانی ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہر بندہ گالی دے رہا ہوتا ہے، بات بات پہ گالی دیتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ کبیرہ گناہ، اب اسی حدیث شریف جو میں نے سنا اس میں آ گیا کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہماری اس قوم کے اندر، بلکہ ہماری امت کے اندر، میں تو باقی تو نہیں لیکن پاکستانی قوم کے اندر تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ 2 خصلتیں بہت زیادہ ہیں۔ جھوٹ بولنا بات بات پہ، سیلر فون آنے کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں بتا دیتے ہیں فون پہ میں فلانی جگہ بیٹھا ہوں، تو یہ بات بات پہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے، اور گالی دینا بھی یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ گالی دینا اور جھوٹ بولنا یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، توبہ استغفار کے بغیر جو ہے ان کی معافی نہیں ہے۔ گالی دینے کے بارے میں اس نے فرمایا کہ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت کے لوگ ایک دوسرے کو گالی دیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو ہے نا کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کے اوپر لعن طعن کرے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ پہ لعن طعن کون کرتا ہے؟ آپ سے فرمایا جب کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، جب وہ کسی دوسرے مسلمان کی ماں کو گالی دیتا ہے تو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، تو یہ اپنے ماں باپ کو خود گالیاں نکالنے کے مترادف ہے گالی دینا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد وارد ہے، یہ بخاری مسلم بہت ساری حدیثوں کے اندر یہ بات وارد ہے۔ تو جھوٹ بولنے سے انسان جو ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ قرآن لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب مجھے آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ جن لوگوں پہ ہر وقت لعنتیں برستی ہوں اور جو اللہ کی نظروں سے گر جائیں، کیا وہاں پہ سکون آ سکتا ہے؟ تو میرا تو خیال ہے کہ ہماری بے سکونی، ہماری بربادی اور ہمارے معاشرے میں ڈپریشن، پریشانیاں اور ان سب کی وجہ جو ہے یہ ہمارے 2 کبیرہ گناہ ہیں جو سارے اب دیکھیں نا 20 کروڑ عوام میں سے چلو بچے نکال دیں تو 15 کروڑ لوگوں میں سے اکثریت، چلو 10% کہہ لیں، 90% لوگ وہ ہیں کہ جو گالیاں دیتے ہیں، 90% لوگ وہ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جھوٹ بولنا اور گالی دینا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ جھوٹ بول کے ہم اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اور گالیاں نکال کے اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ 2 کبیرہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔